السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد کے اذکار سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ سلام پھیریں تو بآواز بلند اللہ اکبر کہنا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ سلام پھر گیا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے خاتمے کا علم بھی اللہ اکبر کی آواز سے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال تبارکت یا ذا الجلال تبارکت یا ذا الجلال والإکرام 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 اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ مزید اذکار مسنونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرو رب اعنی رب اعنی رب اعنی على ذکرک على ذکرک على ذکرک وشکرک 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 وحسن عبادتک وحسن عبادتك وحسن عبادتك رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ یہ مذکورہ کلمات ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔
ان کے علاوہ بعض اور بھی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد کا ایک اور اہم عمل، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والی کچھ تسبیحات ہیں جن کا پڑھنے یا کرنے والا نامراد نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد اس طرح تسبیحات کا اہتمام کرے گا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ حسب ذیل دعا پڑھے گا۔ یہ دعا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور بڑا اہم عمل، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کی سوا کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو شامل کر کے ان کو معوذات کہا جاتا ہے، پناہ دینے والی صورتیں، یعنی یہ صورتیں عصبی، جناتی اور جادو ٹونا کے اثرات کے ازالے کے لیے مفید ہیں۔ اس اعتبار سے ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا نہایت بابرکت عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کو بہترین صورتیں کہا، اور آندھی طوفان کے وقت ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے خود بھی ایسے موقعوں پر ان صورتوں کو اس مقصد کے لیے پڑھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا، یا عقبۃ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلها، اے عقبہ ان کے ذریعے سے پناہ مانگا کرو، پس کسی پناہ کے طلبگار نے ایسی پناہ نہیں مانگی جیسی ان دو صورتوں کے ذریعے سے مانگی کئی پناہ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔